آج آپ کے سامنے تحریک حماس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے کہ کیسے یہ ایک اخوانی دھڑا ہے، یعنی اخوان المسلمین کا ایک عسکری ونگ ہے، اور کیسے یہ اپنے جذباتی نعروں کے ذریعے، اپنے کھوکھلے سیاسی نعروں کے ذریعے لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ چنانچہ جس طریقے سے 2011 اور 12 کے اندر مصر میں اخوانیوں نے وہاں کی حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت کر کے فتنہ اور فساد پھیلا کر کے وہاں کی حکومت کو ختم کیا، گرایا، اور پھر اس کے بعد انتخابات کروا کے اقتدار پر قابض ہوئے۔ اقتدار حاصل کرنے سے پہلے انتخاب کے دوران کیسے انہوں نے لوگوں کے سامنے کھوکھلے نعرے لگائے اور چیخ چیخ کر کے، چلا چلا کر کے لوگوں سے یہ بتایا کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنے والے ہیں، ہم حدود اور قصاص نافذ کریں گے، شریعت کو لاگو کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا لوگوں کے سامنے کہ ہم اسرائیل کو ختم کریں گے، فلسطین کو آزاد کرائیں گے، اور بیت المقدس سے ہم حکومت کریں گے۔ یہ ساری باتیں ان کی بہت مشہور ہیں۔ عوام ان کی جو ہے جھانسے میں آ گئی، ان کی مکر اور ان کی سازش کا شکار ہو گئی، اور انہوں نے اخوانیوں کو جتایا اور وہ لوگ اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اقتدار پر بیٹھنے کے بعد جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی تم لوگ جو بلند بانگ دعوے کر رہے تھے شریعت کے نفاذ کی اور اسرائیل کے خاتمے کی، آزادی فلسطین کی، وہ سب کہاں ہے؟ کہ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ اس وقت جو ان کا صدر تھا مرسی، محمد مرسی، نے ٹی وی پر کھلے عام کہا کہ ہم یہاں کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے نہیں آئے، ہم شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے، حدود اور قصاص، چوری پر ہاتھ کاٹنا، یہ موجودہ دور میں نہیں ہو پائے گا، یہ سب فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس 1923 کا دستور بنایا ہوا رکھا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس نے حکومت پانے کے بعد، کرسی پانے کے بعد، اس نے شریعت کا انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا، اور انگریزوں کا جو بنایا ہوا دستور تھا مصر کے اندر 1923 میں، اس کو بنیاد بنایا اور کہا کہ اسی کے مطابق ہم حکومت کریں گے۔ تو آخر کیا خرابی تھی؟ پہلے سے بھی تو وہی اسی طریقے سے حکومت چلی آ رہی تھی۔ تو یہ جو ہے کیسے یہ عوام کو بیوقوف بنا کر کے حکومت میں آتے ہیں اور کرسی حاصل کرتے ہیں، لیکن نام جو ہے لیتے ہیں دین کا، نام لیتے ہیں شریعت کا، صرف بدنام کرنے کے لیے اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جہاں تک اسرائیل کا مسئلہ ہے تو صاف صاف اس نے اپنا نیا سفیر وہاں پر بھیجا اور پورا جتنا معاہدہ پہلے سے تھے ان سب کا عہد کیا کہ جیسے ہمارے معاہدے پہلے سے چلے آ رہے تھے اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور ٹی وی پر اس نے اس بات کو ریکارڈ کروایا کہ ہم جو ہے اسرائیل سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے ہیں، پہلے سے جیسے ہمارے معاہدے چلے آ رہے تھے، پہلے سے جیسے ہمارے درمیان اتفاق ہے، سلامتی اور امن معاہدہ ہے، وہ ویسے باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اس نے جو اپنا سفیر بدلا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ پبلک نے جب یہ چیز دیکھی کہ ہر چار جانب سے یہ لوگ دھوکہ دے کر کے قابض ہوئے ہیں، 2013 کے اندر 30 جون کو وہاں پر ملین مارچ نکالا گیا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ میدان میں آئے اور اس حکومت کے خلاف لوگوں نے جو ہے مظاہرہ کیا۔ بہرحال اس کے بعد اس کی حکومت گرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حماس بھی جو ہے انہیں اخوانیوں کی ایک عسکری ونگ ہے، اور کیسے ان لوگوں نے 2006 کے اندر وہاں پر غزہ کے اندر تباہی اور فساد مچایا، اور وہاں پر جو فتح کے سرکاری اس کا جو عملہ تھا اس کو کیسے جو ہے وہاں سے مار کر کے بھگایا، اور کتنوں کو قتل کیا، اور کتنے لوگوں کو وہاں پر جو ہے غزہ کے اندر مارا، انہوں نے تباہی مچائی، فساد مچایا، اور غزہ کو ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو قتل خونریزی کر کے اس پر ایک طرح سے قبضہ کیا۔ بہرحال اس کے بعد اقوام متحدہ کی نگرانی میں وہاں پر ووٹنگ ہوئی، انتخاب ہوا، ان لوگوں نے لوگوں سے ویسے ہی پرچار کیا اور لوگوں کو کیسے جو ہے اپنے باتوں میں رجھایا اور انہیں اپنے جال میں پھنسایا، اور ان سے یہ جھوٹا وعدہ کیا کہ ہم شریعت کو نافذ کریں گے، ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو شریعت کو ہم نافذ کریں گے، کیونکہ ایک طرف جو ہے فتح پارٹی تھی اور ایک طرف ان حماسیوں کی جو ہے سیاسی پارٹی تھی۔ تو انہوں نے عوام سے یہ وعدہ کیا کہ یہ تو محمود عباس جو ہے یہ تو ملحد ہے، یہ امریکہ کا پٹھو ہے، یہ اسرائیل کا پٹھو ہے، ہم جو ہے آئیں گے تو اسلامی شریعت نافذ کریں گے، اور ہم حدود اور قصاص نافذ کریں گے، اسلامی حکومت ہم لائیں گے، اور ہم اسرائیل سے لڑیں گے،
اور اسرائیل کو یہاں سے مار کے بھگائیں گے، پورے فلسطین پر قبضہ کریں گے۔ یہ جو ہے انہوں نے عوام کو سازش کے تحت اس طریقے سے بھڑکایا، اور ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے ان کے سازش کا شکار ہوئی اور سب نے ان کو ووٹ دے کر کے جتا دیا۔ حالانکہ یہ لوگ بولتے ہیں اخوانی جتنے کی بہت مقبول ہے، اس مقبولیت وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ لوگ ڈنڈے کے زور پر آج بھی اسی وقت سے قابض ہیں، کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ اگر اقتدار پر ایک بار قابض ہو جاتے ہیں تو یہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دنیا ان کے یہاں اس طریقے سے اقتدار اور کرسی ان کے یہاں اس طریقے سے عزیز ہے۔ لیبیا کی مثال، طرابلس کی مثال سامنے ہے، وہاں بھی ایک بار جب بیٹھ گیا تو اس کے بعد جگہ چھوڑنے کے یہ لوگ نام نہیں لیتے ہیں۔ ملک پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ کرسی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ تو بہرحال یہ دھوکہ دے کر کے وہاں پر قابض ہوئے، اور اس کے بعد 2007 میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی تم لوگ بول رہے تھے، تم کو ہم نے اسی لیے ووٹ دیا تھا کہ تم جو آؤ گے تو یہ جو غزہ کا جو سنی شہر ہے، اتنا بڑا سنی علاقہ ہے، یہاں تم جو ہے شریعت نافذ کرو گے اور اسلامی حکومت کے حساب سے کام کرو گے۔ اور لوگوں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا اور مسجدوں سے اعلان کیا گیا۔ مسجد ابن تیمیہ بہت مشہور ہے، کیسے جو ہے وہاں پر لوگوں نے، امام نے اعلان کیا اور لوگوں نے اس امام کا ساتھ دیا کہ چل کر کے مظاہرہ کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی تم نے جو وعدہ ہمارا کیا، تو وہ جمہوری حکومت میں ہوتا ہے، ووٹ جو آدمی دیتا ہے تو وہ جو ہے اپیل کرتا ہے اور اپنے نمائندوں سے وہ بات منواتا ہے، تو کیسے تم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں پورا کر رہے ہو؟ اس کے بعد ان لوگوں نے یوسف قرضاوی سے، جو کہ قطر میں تھا اس وقت، اس سے یہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ حماسی کی یہ لوگ جو ہمارے ہاں جس طریقے سے ہم لوگ جیت کر کے آئے ہیں وعدہ کر کے، تو اب لوگ جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں حکومت، اسلامی حکومت لانے کے لیے، اور جو ہے شریعت کے نفاذ کی جو ہے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اس پر کیا کیا جائے؟ تو یوسف قرضاوی نے جواب دیا کہ یہ سارے لوگ بیوقوف ہیں، وہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ وقت جو ہے ابھی شریعت کے نفاذ کا نہیں ہے۔ تو جب اس کا فتویٰ اس طریقے سے آیا تو ان حماسیوں نے بلڈوزر چلا دیا، مسجد کو جو ہے بھون کر کے رکھ دیا، اس پہ بم برسایا اور وہاں مصلیوں کو گولی سے بھون دیا، مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا، یعنی مصلیوں کو مسجد کے اندر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، وہاں پر جو ہے سب کو مار کر کے بھون کر کے رکھ دیا، اور جہاں بھی جس نے مطالبہ کیا، اور یہ تاریخ پوری ان کی ہے 2007 کی، 2006 اور 7 کی ان کی جو خونی تاریخ ہے، اس کے بعد سے وہ آج تک جو ہے وہاں کے لوگوں کو ایک طرف اندر سے مارتے ستاتے ہیں اور انہیں بے دریغ جو ہے قتل کرتے ہیں، اور اوپر سے جو ہے اسرائیل ان کو مارتا ہے۔ اس طریقے سے فلسطینیوں کو اگر دیکھو گے تو دو پارٹ کے اندر دبے اور کچلے ہیں وہ، ایک طرف باہر سے صہیونیوں کا حملہ ہوتا ہے اور اندر سے جو ہے حماسیوں کا ظلم اور ستم ہوتا ہے۔ اس صاحب صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پبلک کے بچانے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کی حفاظت اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، ہم ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، ہم صرف حکومت کرنے کے لیے۔ آخر حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے جو ہے ایک کتاب ہے، وہی فلسطین کے ہیں، شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ، حقیقت الجہاد فی فلسطین نامی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر جو ہے حماس کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ کیسے جو ہے یہ لوگ، کیسے ان کو جو ہے یہاں پر کھڑا کیا گیا تاکہ یہاں پر سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو بانٹا جائے، جو کہ الفتح پارٹی جو تھی، اور اس کے ذریعے سے کیسے جو ہے ایک سیاسی طور پر لوگوں کو متحد رکھا گیا تھا، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے مزاحمت جاری تھی سیاسی پیمانے پر، سفارتی پیمانے پر، تاکہ ایک ملک جو ہے آزاد ریاست ایک قائم کیا جائے۔ اور اسرائیل کو جب یہ پتہ چلا، امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے کیسے عربوں کو اور پوری دنیا کو ملا کر کے اپنا ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے غزہ پٹی پر، یعنی جو عبوری طور پر جو ہے ان کو ملا ہوا تھا حکومت کرنے کے لیے، مغربی پٹی اور غزہ پٹی، وہاں پر ایک طرف ان حماسیوں کو باقاعدہ مال کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے سے اور سپورٹ کے ذریعے سے ان کو وہاں پر تیار کیا گیا، وہاں پر ان کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا گیا تاکہ سیاسی اعتبار سے دونوں اختلاف رکھیں۔ ایک اگر کہے کہ ہم جو ہے یہاں پر آزاد ریاست چاہتے ہیں اور اسرائیل کو بھی ساتھ میں مانیں گے، تو دوسرا کہے گا کہ ہم ایک انچ نہیں زمین چھوڑیں گے، ہم جو ہے لڑ کر کے پورا جو ہے آزاد کرائیں گے اور اسرائیل کو ختم کریں گے، اس کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس طرح سے دونوں میں اختلاف ہوگا اور ہم جو ہے مسلمانوں کو مارتے رہیں گے، ہماری سیاست چلتی رہے گی، یہ کبھی جو ہے آزاد نہیں کرا پائیں گے۔ یہ 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا، بالکل اسی جو ہے سازش کا جو ہے ایک حصہ تھا، وہاں پر جو ہے پورا شہر اور پوری سٹی جو ہے تباہ کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے دین کا نام لیتے ہیں، جہاد کا نام لیتے ہیں، نفاذ شریعت کا نام لیتے ہیں، اقامت دین کا نام لیتے ہیں، یہ سب کھوکھلے ان کے نعرے ہیں۔ یہ جب کرسی پا جاتے ہیں تو یورپ کی جو ہے
بدترین جمہوریت نافذ کرتے ہیں اپنی نگرانی کے اندر۔ اس کی مثال لیبیا میں ہے، اس کی مثال جو ہے ٹیونس میں ہے، اس کی مثال جو ہے مصر میں ہے، اور اس کی مثال غزہ میں ہے، اور بھی دوسری جگہوں پر اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ کیسے یہ جو ہے اقتدار حاصل کرنے کے بعد بدترین جمہوری سسٹم جو ہے یہودیوں کا بنایا ہوا، انگریزوں کا بنایا ہوا بدترین سسٹم جو ہے یہ لاگو کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اسی کو وہ طاغوت کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی کو جو ہے وہ کافرانہ نظام بول رہے ہوتے ہیں، لیکن حکومت پانے کے بعد، کرسی حاصل کرنے کے بعد اسی کو وہ نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کی جو ہے دوغلا پنی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے۔ شیخ سعد زادری جن کے بارے میں میں نے فرمایا، اور جن کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ کتاب انہوں نے حقیقت الجہاد فی فلسطین لکھی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک حماس ہے، یہ ایک قومی اور وطن پرست پارٹی ہے، جیسے اور بھی یہاں پر بہت ساری قومیت پرست اور وطن پرست تحریکیں اور سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک تحریک ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی تحریک ہے، تو وہ لوگ غلطی پر ہیں، یا وہ لوگ جو ہے دھوکے کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے بعض سرگنوں نے یہ خود صراحت کی ہے، یعنی تحریک حماس کے سرگنوں نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ اسلامی شریعت کو کبھی لاگو نہیں کریں گے، حالانکہ انہوں نے انتخاب کے وقت عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، اور انہوں نے اپنے انتخابی منشور کے اندر اپنا یہ شعار بھی لکھا تھا، جسے ہم نے بھی پڑھا ہے۔ یہ شیخ سعادت ذاتری حفظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منشور کو، انتخابی منشور کو میں نے بھی پڑھا اور سب نے پڑھا ہے۔ کیا انہوں نے لکھا تھا کہ اسلام آنے والا ہے، یعنی ہم آئیں گے تو یہاں پر جو ہے اسلامی نظام آئے گا، اور اسلام ہی آخری حل ہے، الاسلام هو الحل، کہ اسلام آخری حل ہے، اور ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو اسلامی نظام آئے گا۔ مگر انہوں نے آج تک سوائے قتل و خونریزی، فتنہ و فساد، کمر توڑ فقر و فاقہ، بے روزگاری، پریشانی اور تنگی کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جو ان کی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی تکریم کرتے ہیں، اور جو ان کی تنظیم کا حصہ نہیں ہوتا ہے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ انہوں نے طلباء اور علماء کو توحید کی دعوت کے لیے روک رکھا ہے، بلکہ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں انہیں یہ قتل، قید و بند اور کڑی سزاؤں کی دھمکی دیتے ہیں۔ غزہ پٹی کی عوام پر ان حماسیوں کے ہاتھوں جو ظلم ہوا ہے وہ اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حماسیوں کے سرگنوں کے بعض اقوال کو نقل کروں۔ یہ شیخ سعادت ذاتری حفظ اللہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے جمہوری نظام حکومت کو قبول کیا اور اپنے سیاسی منظرنامے سے اسلامی شریعت کے نفاذ کو خارج کر دیا ہے۔ چنانچہ یوسف قرضاوی نے کہا کہ میں جمہوریت کے چاہنے والوں اور اس کا مطالبہ کرنے والوں میں سے ایک ہوں، کیونکہ یہی ایک آسان اور منظم وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم بہتر زندگی گزارنے کے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے یہ لوگ جمہوریت کو اپناتے ہیں، مطلب ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے، یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں یوسف قرضاوی کی کتاب فتاوی معاصرہ للقرضاوی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 650، کہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے کہ اپنے ٹارگٹ کو ہم پورا کر سکتے ہیں، کس کے ذریعے؟ جمہوریت کے ذریعے سے۔ تو جمہوریت اور سول حکومت کے اندر جو ہے بہتری ہے، کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے اور بہتر زندگی کے لیے ہے، مطلب ان کی بہتر زندگی کے لیے، ان کے لیے بہتر زندگی یہی ہے کہ دنیا میں عیش کرو، بس یہی ہے، صاف صاف انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ جمہوریت کو یہ لوگ اصل مانتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اصلۃ الصورہ کر کے، یہ کس کے؟ سلمان عودہ کی ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں بڑا عالم تھا، بڑا عالم، اس کو آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر کیسے جو ہے اس نے اسی یورپ کی بدترین جمہوریت کو، اس کفریہ نظام کے لیے کیسے اس نے جو ہے طرح طرح کی تعویلیں کی ہیں، اور اس کو جواز بخشنے کے لیے اور عرب ملکوں کے اندر اس کو لاگو کرنے کے لیے اس کی ایک خواہش، یہ تمنا تھی کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں سے جو اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اور وہاں پر ہماری حکومت آ جائے، تو ہم وہاں پر یورپ کا بنایا ہوا جمہوری نظام قائم کریں گے۔ اور اس جمہوری نظام کے لیے اس نے طرح طرح کے قرآن اور حدیث سے جو ہے اور صحابہ کی اقوال سے ایسی ایسی دلیلیں دی گئی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ جمہوریت کے لیے، ایک کفریہ نظام کے لیے اس نے جو ہے بہت ساری جو ہے اسلامی اصولوں کی اس نے تعویل کی ہے، الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے، تحریف سے کام لیا ہے، دلیلوں کے اندر اور اقوال صحابہ کے اندر، اور بڑے بڑے جو ائمہ مجتہدین اور محققین علماء گزرے ہیں، ائمہ سلف گزرے ہیں، ان کے اقوال کی تعویل کی ہے، ان کے اندر تحریف کی ہے اور غلط بیانی سے کام لیا ہے۔
صرف اور صرف جو ہے یورپ کی بدترین نظام جمہوریت کو عرب ملکوں میں نافذ، اصل میں ان کو جو یقین ہو چلا تھا، یہ جو عرب فسادیہ شروع ہوا ہے 2010 11 12 وغیرہ میں، تو ان کو باقاعدہ یقین ہو چکا تھا کہ اب جو ہے دھیرے دھیرے پورے عرب ممالک جو ہے جو حکومتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر حکومت کریں گے۔ اور اسی کے لیے ان لوگوں نے کتابیں باقاعدہ لکھی تھی کہ جب ہم آئیں گے تو پبلک کو، ظاہر سی بات ہے پبلک جو ہے مسلمان ہے اور لوگ جو ہے اسلامی حکومت پسند کرتے ہیں، تو کیسے ہم ان کو راضی کریں گے، کیسے ہم ان کو قانع کریں گے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے یہی جو ہے اسلامی حکومت کا بدل ہے۔ اس کو جو ہے جواز دینے کے لیے اس نے جو ہے یہ خاص طور سے سلمان عودہ نے کتاب اصلت الثورہ کے نام سے لکھی ہے، بہت ہی حیران کن یہ ہے۔ اور ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ بالکل یقین رکھتے تھے کہ جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس وقت آنے والی ہے، کیونکہ ناٹو جو تنظیم ہے، صلیبی جو فوجی تنظیم ہے، وہ پورا جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور امریکہ کے اندر اس وقت جو امریکی ادارہ تھا، اوباما اور ہلیری کلنٹن، وہ جو خبیث جو ہے لومڑی ہے، یہ لوگ جو ہے باقاعدہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے اوپر سے، کہ کیسے جو ہے وہاں پہ مسلم حکمرانوں کو ختم کر کے اور تم لوگوں کو حاکم بنائیں گے۔ کچھ ملکوں میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، اور باقاعدہ یہ سلمان عودہ کی تقریر ہے کہ جو ہے بہت سارے تخت گر چکے ہیں اور بہت چند تخت باقی رہ گئے ہیں، ہم جو ہے اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ لیبیا جس وقت جو ہے تباہی کا شکار تھا، تو یہ بندہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا، صاف صاف جو ہے کہتا ہے، ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جس وقت طرابلس میں مجاہدین داخل ہو رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا فتح مکہ کا واقعہ، کہ کیسے اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ فسادی اخوانی کیسے جو ہے طرابلس کو انہوں نے تباہ کیا جا کر کے، اور اوپر سے صلیبی ناٹو جو ہے فضائی طور پر کیسے ان کا ساتھ دے رہی ہے، فضائی طور پر اسلحے کے ساتھ کیسے جو ہے صلیبی ناٹو، یورپ اور امریکہ والے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ فساد مچاتے ہوئے گھستے ہیں تاکہ اوپر سے جو وہاں کی ملٹری فوج ہے لیبیا کی، وہ ان کو حملہ کر کے ختم نہ کر سکے۔ تو صلیبی ناٹو نے باقاعدہ اوپر سے ان کو ساتھ دیا تھا کہ کوئی بھی اگر حملہ سرکاری طور پر کیا جائے گا تو اس کو جو ہے وہیں پہ ختم کر دیا جائے گا فضائی طور پر، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گا، تم لوگ جاؤ شہر کے اندر گھس کر کے تباہی مچاؤ اور کرسی پر قبضہ کرو۔ اور اسی لیے انہوں نے جو ہے ان کو پوری چھوٹ ملی، یہ لوگ جا کر کے معمر قذافی کو انہوں نے پکڑ کر کے اس کو سڑک پر گھسیٹ کر کے اور اس کو باقاعدہ مارا اور دکھایا بھی، آن لائن باقاعدہ اس کو دکھایا گیا، اس طریقے سے اس کو ذلیل کیا گیا۔ آج بھی وہ ملک جو ہے تباہی کا شکار ہے۔ تو یہ سوچتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو یورپ اور امریکہ والے ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان کو سب سے زیادہ وہی لوگ ان کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں، تو انہوں نے ان اخوانیوں کو ٹول بنا کر کے استعمال کیا تھا کہ جو ہے عرب حکومتوں کو کیسے ان کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا، اور پھر انہیں کو حکومت دے دی جائے گی، اور اپنی مرضی کی جو ہے نظام حکمرانی وہاں پر نافذ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو عرب کے جو معدنیات ہیں، وہاں کے جو ذخائر ہیں، اس پر اپنے حساب سے قبضہ کیا جائے گا اور بندرباٹ کیا جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا کرنا ہوا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور بری طریقے سے یہ ناکام ہوئے اور ذلیل اور رسوا ہوئے، اور سب جو ہے اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، دوسروں کی جو ہے غلامی کر رہے ہیں، یا تو پھر وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ دیتا، جو برا سوچتا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی جو ہے اپنے بچوں کے لیے برا سوچ، اپنی نسلوں کے لیے برا سوچ رہے تھے، تباہی سوچ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا اللہ تعالیٰ اچھا نہیں کرے گا۔ یہ لوگ جو ہے بدترین جمہوری نظام کو لاگو کرنے کی بات کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو ہے یہ ہاتھ ووت کاٹنا، یہ ساری چیز مذاق اڑاتے تھے باقاعدہ۔ محمد مرسی کا جو ہے مذاق باقاعدہ یہ ریکارڈ ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کیسے جو ہے یوسف کرزامی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے جمہوری نظام چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بہتر زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ تو جمہوری نظام یہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے چاہ رہا تھا، یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ آگے کہتے ہیں ایک دوسرا جو ان کا سرگنا ہے، عبد المنعم ابو الفتاح، یہ بہت ہی جو ہے خطرناک آدمی جو ہے مانا جاتا ہے۔ اب جا کر کے اس کا نام لکھ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کتنا خطرناک ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ کے جو سفراء ہوتے تھے عرب ممالک میں، ان سے یہ تعلقات بناتا تھا، اور ان کو باقاعدہ یہ قانع کرتا تھا، ان کو کنونس کرتا تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے، اور ان سے میٹنگیں، خفیہ میٹنگیں یہ کرتا تھا۔ جو یورپ امریکہ کے سفراء ہوتے تھے، ایمبیسڈر ہوتے تھے، ان کے ایمبیسیوں سے اس کے اچھے تعلقات ہوتے تھے، ان کی جو ہے امریکہ اور یورپ کے جو ہے ایمبیسیوں میں جا کر کے وہاں کے ایمبیسڈروں سے مل کر کے ملاقات کرتا، اور ان کو سمجھاتا
کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے، یہ جو موجودہ جو نظام سب چل رہے ہیں عرب کے اندر، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہماری جب حکومت آئے گی تو تم لوگ جیسی مرضی ہوگی، جیسا کہنا ہم اسی حساب سے نظام چلائیں گے اور مل کر کے رہیں گے۔ یہ جو ہے بہت ہی خطرناک انسان تھا۔ تو اس کی بات نقل کر رہے ہیں کہ عبد المنعم ابو الفتاح نے BBC ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار، قانون سازی اور دستور کا واحد سورس اور مصدر ملک کی عوام ہے۔ جیسے پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے، عوام جو ہے چن کر کے نمائندہ پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، اور اس کے بعد وہی جو نمائندہ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ قانون بناتے ہیں، اور پھر اسی قانون کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ الحکم بغیر ما انزل اللہ نہیں ہے یہ بھائی، یہ تاغوتی نظام نہیں ہے۔ یعنی کتاب و سنت کا انکار کرنا اور کہنا کہ جو ہے پبلک، عوام، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، موحد ہو، پاگل ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، سب جو ہے اختیار رکھتے ہیں ووٹ دینے کا، اپنی رائے رکھنے کا۔ تو اس کو جو ہے یہ مصدر مان رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرعی مرجعیت نہیں چلے گی، انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا انکار کر دے تو فوراً اس پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ لیکن یہ لوگ باقاعدہ انکار، محمد مرسی نے انکار کیا، مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی وہ ان کا شہید ہے ان کے یہاں، اور ان کے یہاں وہ امام بنا گھوم رہا ہے۔ اور اس نے بھی انکار کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کوئی شرعی مرجعیت نہیں چلے گی۔ میں اخوان المسلمین کے ایک رکن کی حیثیت سے یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مصری عوام پر کسی دینی مرجعیت کو لاگو کیا جائے، خواہ وہ اسلامی مرجعیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ملک کی رعایا پر چھوڑ دیں گے کہ وہ جسے چاہیں اپنا مرجع اور سورس بنا لے، ہم انہیں اختیار دیں گے کہ وہ جو چاہیں جسے چن لیں۔ میں اخوان المسلمین کے ایک رکن کی حیثیت سے یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مصر کے اندر کوئی جو ہے لادینی یا کمیونسٹ پارٹی ہو۔ مطلب یہ جو ہے دونوں طرح کی بات یہ لوگ بولتے ہیں، اور اس میں صاف صاف اس نے انکار کیا کہ دینی مرجعیت کو لاگو نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور سے اسلامی مرجعیت کو، یعنی اسلام کے، اسلامی جو ہے نظام کا صاف صاف اس نے انکار کیا، جیسے کہ مرسی نے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں خالد مشال، جو کہ جو ہے حماس کا ایک رکن ہے اور ممبر ہے، اور شاید جو ہے کسی عہدے پر بھی ہے، کہا اس نے جو ہے الاقصی ٹیلی ویژن کے ساتھ 16 اگست 2008 کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم غزہ کے اندر کوئی اسلامی عمارت قائم نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہم کسی پر شریعت کو نافذ کرنا چاہتے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے بہت ہی ایک اہم لیڈر ہے حماس کا، اور ایک مشہور جو ہے ٹیلی ویژن ہے الاقصی کر کے، اس پر جو انٹرویو دے کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے BBC ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں خالد مشال نے کہا کہ ہماری تحریک کا مقصد وطن کو آزاد کرانا ہے، ہم سماج کو اسلامی اسٹیٹ کی طرف لانا نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم کسی پر اپنی فکر کو لاگو کرنا چاہتے۔ قانون ساز اسمبلی کے صدر عزیز دویک نے 23 فروری 2006 کے دن رائٹرز کو، ایک جو ہے برطانیہ کا ایک اخبار ہے، اس کو جو ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ حماس کی سربراہی میں جدید فلسطینی حکومت فلسطینیوں کو ان کے روزمرہ کی زندگی میں اسلامی شریعت کے مبادی اور قوانین پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گی، اور نہ ہی سنیما گھروں پر اور ان ہوٹلوں پر پابندی لگائے گی جہاں پر شراب فروخت ہوتی ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہوگی، جیسے ہے ویسے چلتا رہے گا، اور نہ ہی کوئی شریعت پر کسی کو مجبور کیا جائے گا، جو جیسا چاہتا ہے ویسا کرے گا۔ اس نے آگے مزید کہا کہ تحریک حماس کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے جس کی یہ نیت ہو کہ طاقت کے زور پر شریعت کو نافذ کیا جائے، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسا کوئی اقدام کرنے والے۔ ظاہر سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا یہ صرف سیاسی ایجنڈا ہے، اور صرف انتخابی کمپین میں وہ ایسی بات کہتے ہیں لوگوں کو رجھانے کے لیے۔ جیسے سیاسی نیتا، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، الیکشن کے وقت جو ہے وہ رعایا کو رجھانے کے لیے طرح طرح کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی اس طریقے سے چھوڑتے ہیں۔ اور لیکن یہ لوگ کیا ہے، فرق کیا ہے، یہ لوگ دین کا نام لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دین کا نام لے کر کے، شریعت کا نام لے کر کے، اقامت دین کا نام لے کر کے، جہاد کا نام لے کر کے، آزادی کا نام لے کر کے، یہ سب جو ہے لوگوں کو جذبات سے کھیلتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی باتوں میں آ کر کے ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، جبکہ جتنے وعدے کرتے ہیں 1% بھی ان میں سے یہ لوگ انہیں پورا نہیں کرتے ہیں۔ آگے جو ہے کہتے ہیں کہ تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے جریدہ القدس العربی کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں محمود درویش اور دوسرے لوگوں کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ محمود درویش جو ہے یہ وہاں پر ایک کمیونسٹ پارٹی تھی، اسی کمیونسٹ پارٹی کا یہ سربراہ تھا محمود درویش۔ تو ظاہر سی بات انہوں نے اعتراض کیا ہوگا، یا لوگوں سے، یا یورپ میں ادھر ادھر انہوں نے بات کیا کہ بھائی یہ حماس والے آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو انتخاب ہوا تھا
وہ جو ہے اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوا تھا۔ تو یہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی محمود درویش والی، یہ لوگ ادھر ادھر پرچار کرتے تھے کہ حماس آ رہی ہے، حماس پارٹی آ رہی ہے، یہ جو ہے اسلامی شریعت نافذ کرے گی، یہ جو ہے دین قائم کرے گی، ایسا ویسا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے انتخابات میں۔ تو یہ بندہ کہہ رہا ہے باقاعدہ، حماس کا جو بندہ ہے، کہ محمود درویش اور دوسرے لوگوں کو میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک حماس اسلامی شریعت کو لاگو نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی اسلامی عمارت قائم کرنے والی۔ مطلب جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے، ہم ایسا کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح اس نے عمان کے جریدہ فراز برس کے ساتھ اپنے ایک ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ حماس فلسطین کی ایک مزاحمت کا تحریک ہے، جس کا اپنا ایک سیاسی پروگرام ہے جو تبدیلی اور اصلاح کو لے کر آگے بڑھے گی۔ مزاحمت کار تنظیم کے طور پر آزادی کے لیے کام کرے گی۔ یہ اس اسلام کا نمائندہ ہے جو ایک معتدل تہذیبی جمہوری نظام پر قائم ہے۔ اس لیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم تحریک حماس کے لیے غزہ کے اندر کسی اسلامی عمارت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یعنی جمہوری نظام ہم قائم کریں گے، کسی اسلامی عمارت کا اعلان نہیں کریں گے۔ فلسطینی قانون ساز اسمبلی کے اندر موجود حماس کے نمائندہ حامد بیتابی نے مورخہ 20 فروری 2006 کو اردنی جریدہ یعنی اخبار الغد کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جہاں تک کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ہم رجعیت پسند ہیں، حکومت میں آنے کے بعد حجاب کو لاگو کریں گے، آزادی پر قدغن لگا دیں گے، بطور خاص عورت کی آزادی پر، تو یہ محض خدشات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم کوئی نئی تحریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جذباتی تحریک ہے، بلکہ اخوان المسلمین جماعت کے ذریعے ہمارا ایک تاریخی امتداد اور سلسلہ ہے جو اپنے معتدل فکر میں معروف ہے۔ فلسطین کی تہذیبی وراثت پر ہمارا گہرا اثر ہے۔ ہماری فکر کے اندر کوئی تشدد نہیں، ہم اسلامی شریعت کو لاگو نہیں کریں گے۔ گویا یہ لوگ اسلامی شریعت کو کیا مان رہے ہیں؟ تشدد مان رہے ہیں، ہنسا مان رہے ہیں۔ ہاں، ہم حکمت کے ساتھ اسلامی بنیادوں کی پابندی کے لیے بقدر استطاعت ضرور کام کریں گے، لیکن لاگو اسلامی شریعت لاگو نہیں کریں گے، کیونکہ لاگو کرنا یہ کیا ہے؟ ہنسا اور تشدد ہے، نعوذ باللہ۔ آگے اس نے مزید کہا کہ ہماری تحریک حماس جو ہے یہاں کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں سوچ رہی ہے اور نہ ہی بروقت شریعت لاگو کرنا چاہتی ہے۔ لندن کے ایک اخبار الحیات کے اندر حماس کا حوالہ دے کر یہ خبر شائع کی گئی کہ یہ لوگ قانونی جرائم کے نام پر حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یورپ کے اندر یہ خبر پھیلائی گئی کہ حماس تحریک جو آ رہی ہے حکومت قائم کرنے کے لیے، یہ لوگ جو ہے حدود اور قصاص نافذ کریں گے۔ اس طرح کی بات پھیلائی گئی کیونکہ انہوں نے انتخابات وغیرہ میں وعدہ کیا تھا۔ تو تحریک حماس کی طرف سے اس خبر کا انکار کیا گیا اور اسے جھوٹا بتایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ یہ حدود کے ساتھ نافذ نہیں کریں گے، شریعت وغیرہ نافذ نہیں کریں گے، اور اخباروں میں یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حماس کی طرف سے فلسطینی قانون ساز اسمبلی کے صدر دکتور احمد بحر نے اس خبر کو جھٹلاتے ہوئے اسے بری خبر بتایا۔ یعنی جو یہ خبر پھیلائی گئی کہ حماس والے جو ہیں یہ حدود اور قصاص نافذ کریں گے، تو کہہ رہا ہے یہ بری خبر ہے اور اپنی تحریک کو بدنام کرنے کا سبب بتلایا۔ اس طرح کے متعدد مواقع پر حماس کی طرف سے اس طرح کی خبروں کا انکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ اگر میڈیا کے اندر کسی نے یہ خبر شائع کر دی کہ حماس غزہ پٹی کے اندر اسلامی عمارت قائم کرنے والی ہے، تو اس تنظیم کی طرف سے فوری طور پر اس خبر کو جھوٹ ثابت کیا گیا اور اسے پروپیگنڈا بتایا گیا۔ ایک مرتبہ تحریک حماس کے بانی لیڈر احمد یاسین سے پوچھا گیا کہ اگر یہاں کمیونسٹ پارٹی جیت جائے تو اس وقت آپ کا کیا موقف ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی جیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی بھی کیوں نہ جیت جائے تو ہم فلسطینی قوم کی خواہش کا احترام کریں گے۔ مطلب وہ جو ہے کمیونسٹ پارٹی کو اگر اختیار کرتے ہیں اور کمیونسٹ نظام بھی یہاں آتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یعنی کمیونسٹ نظام کا بھی یہ اعتراض نہیں کریں گے۔ اسی طرح احمد یاسین سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر انتخابات میں فلسطینی قوم ایسی جمہوری حکومت چاہے جس کے اندر مختلف سیاسی پارٹیاں شامل ہوں تو اس وقت آپ کا کیا موقف ہوگا؟ تو اس پر احمد یاسین نے جواب دیا کہ ہم بھی قوم کا ایک حصہ ہیں، قوم کو اپنی عزت اور کرامت ہے اور اس کے اپنے حقوق ہیں۔ اگر فلسطینی قوم اسلامی حکومت نہیں چاہے گی تو میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا اور اس کے ارادے اور رغبت کی تکریم کروں گا۔ قطری اخبار الشرق کے اندر مورخہ 5 مئی 1998 کو ایک خبر شائع ہوئی جس کے اندر یہ ذکر تھا کہ احمد یاسین نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ خمینی کی راہ پر چلیں گے۔ چنانچہ خبر کہتی ہے کہ حماس کے روحانی مرشد شیخ احمد یاسین نے قسم کھائی ہے کہ آیت اللہ خمینی کی ڈگر اور راہ کو آگے بڑھائیں گے۔
یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب ایران جا کر اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ خمینی کے مزار کی زیارت کی تھی۔ تو وہاں جا کر کے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم غزہ کے اندر خمینی کے ماڈل کو لاگو کریں گے اور اسی کے طریقے پر چلیں گے، اسی کی راہ پر چلیں گے، نعوذ باللہ۔ جی ہاں، یہ حماس والوں کا یہ نظریہ ہے۔ یہ جو اسماعیل ہنیہ ہے اس کے مزار پہ جا کر کے اس کو جو ہے آیت اللہ خمینی کو اس کی تعریفیں کرتا اور اسلامی انقلاب کا جو ہے بانی قرار دیتا۔ یہ خالد مشال کہتا ہے کہ ہماری تحریک جو ہے امام خمینی کا روحانی بیٹا ہے، الابن الروحانی لے امام الخمینی، اس طرح کے الفاظ نے استعمال کیے۔ تو یہ جو ہے کیا، یہ روافظ کے بنتے ہیں سب، یہ خمینی کے کیا ہیں، خمینی کے سب زیادہ ہیں، اور اس کے جو ہے ٹارگٹ کو اور اس کے عزائم کو یہ لوگ عرب دنیا میں خاص طور سے فلسطین میں وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایران کی طرف سے بہت سارے جو ہے انہوں نے مشروعات اور پلانوں کو، دینی پلانوں کو انہوں نے نافذ کیا۔ انہوں نے اسکول بنائے ایران کے نام پہ، خمینی کے نام پر، اور وہاں پر جو ہے روافظ کے جو عزائم ہوتے ہیں اور ان کی جو ان کے پاس جو پلان ہوتا ہے اس طرح کی باتیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو بچے باقاعدہ جو ہے خمینی اور جمہوری نظام جسے وہ لوگ کہتے ہیں ایران کو، اس کی باقاعدہ وہ لوگ تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب کام، اور اسی طریقے سے روافظ کی کتابوں کو غزہ کے اندر یہ لوگ جو ہے زور زبردستی سنیوں کے اندر پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایرانی اخبار رساں ایجنسی نے شیخ یاسین کا یہ قول نقل کیا کہ ان کی تحریک حماس امام خمینی کے ڈگر اور راہ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ امام جنہوں نے 1979 کے انقلاب کی قیادت کی تھی اور ایران کے اندر اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ جو کون کس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تحریک حماس کے بانی لیڈر احمد یاسین کے حوالے سے۔ اسی طرح خالد مشال نے ماہر اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تحریک حماس امام خمینی کی روحانی اولاد ہے۔ یہ بات انہوں نے امام خمینی کے جو ہے پوتے حسن خمینی سے ملاقات کے دوران کہی تھی۔ آگے جو ہے شیخ سعادت زاتری حفظ اللہ کہہ رہے ہیں، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خمینی کے یہاں کس طرح کے کفر اور الحاد پایا جاتا تھا، اس کے یہاں کس طریقے سے صحابہ پر طعن و تشنیع، قرآن پر تحریف کا الزام، اہل سنہ والجماعت سے عداوت اور بغض پایا جاتا، صحابہ کو اس نے کس طریقے سے گالیاں دی ہیں، اور اسی طریقے سے امہات المومنین کو باقاعدہ اس نے گالی لکھی ہوئی اپنی کتابوں کے اندر، اور اس نے باقاعدہ کیسے عزائم رکھتے تھے کہ ہم جو ہے حرمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، عراق جو ہے یہ صدام یہ بیچ کا روڑا ہے، ورنہ ہمارا جو آخری ہدف ہے وہ حرمین پہ قبضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہنچیں گے تو کیسے جو ہے وہاں کے پورے جو ہے نشانات بدلیں گے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کی قبروں کو اکھاڑیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سب اس کے عزائم تھے، اور یہ بیہودے جو ہے اس ملعون کو اپنا امام مانتے ہیں اور اس کے ڈگر پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، اور فلسطین کو جو ہے خمینی کے رنگ میں رنگ دینے کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا جو ہے تحریک حماس کا اصل جو ہے ان کی اصلی حالت کیا ہے، اور یہ جو ہے ان کا اصلی منصوبہ کیا ہے، اور ان کا آئیڈیل اور امام کون ہے، اس سے جو ہے سب پتہ چلتا ہے۔ یہ کوئی دوسرا نہیں، وہی کے جو ہے یہ ایک عالم ہے، شیخ سعادت زادری حفظ اللہ، الخلیل شہر کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت الجہاد فی فلسطین، اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا حماس کی جو ہے تنظیم کی حقیقت، کہ کیسے یہ جو ہے ایران کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور کیسے یہ لوگ جو ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران، ان تینوں کی مرضی کے مطابق کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر رہ کر کے، کہ ان کو جو ہے باقی رکھا گیا ہے، ان کو تاکہ ٹول بنا کر کے، ان کو بنیاد بنا کر کے فلسطینیوں کو کیسے مارا جائے اور وہاں پر کیسے تباہی پھیلائی جائے۔